بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم ضیاء الحق رجیم یا ملٹری رجیم 1977 سے لے کر 1988 تک پر گفتگو کریں گے۔ اس کے 4 اہم پہلو ہیں۔ پہلا کہ کون سی پولیٹیکل انوائرمنٹ تھی جس میں اس کو ماشاء اللہ نافذ کیا گیا، اور دوسرا ضیاء الحق کی سپورٹ بیسز کون سی تھی، تیسرا ضیاء الحق اور پبلک کے درمیان جو گلف تھی اس کو انگلف کرنے کے لیے کون سا برج قائم کیا گیا، پولیٹیکل اکنامک اور ایجوکیشن پالیسی ضیاء الحق صاحب کی کیا تھی۔ پہلے نمبر پر اس وقت کی پولیٹیکل انوائرمنٹ۔ اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ کافی کرائسس موجود تھے۔ تحریک نظام مصطفیٰ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت چل چکی تھی۔ الیکشن میں یہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر نو پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اتحاد کیا، پاکستان نیشنل الائنس، اور پاکستان نیشنل الائنس نے قوم کو ایک نعرہ دیا کہ جس نظام کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال تھی۔ لاہور میں اس تحریک کو کنٹین کرنے کے لیے، روکنے کے لیے فوج کو کانسٹیٹیوشن کے کلاس کے تحت طلب کیا گیا، جبکہ اس وقت ایف ایس ایف اور دوسری پیراملٹری فورسز موجود تھیں، لیکن وہ اس کو تحریک کو نہ روک سکی، تو فوج کو طلب کیا گیا۔ فوج نے وہاں پہ پبلک اس قدر زیادہ تھی اور پبلک پریشر اس قدر زیادہ تھا، پبلک میں جوش و جذبہ اس قدر تھا حکومت کے خلاف اور تحریک کے حق میں کہ فوج نے گولی چلانے سے اوائڈ کیا۔ تو اور دوسری طرف مجمع میں فوج کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ فوج کو ہمیشہ سے خاص اہمیت اور خاص پذیرائی پاکستان کی عوام میں حاصل رہی ہے، تو انہوں نے اس قسم کے نعرے لگائے کہ جس میں یہ اظہار ہوتا تھا کہ بھٹو صاحب کی حکومت کی نسبت اگر فوج کی حکومت ہو تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگی، یہ نعرے اس میں تھے۔ بہرحال جو بھی تھا یہ صورتحال تھی۔ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان مسٹرسٹ تھا، اعتبار کی کمی تھی، اور وہ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ ورکرز میں کافی جو تھا وہ تناؤ تھا اور خانہ جنگی کی کیفیت موجود تھی۔ اس بات کی ریومرز تھیں کہ ورکرز میں شاید پیپلز پارٹی نے اسلحہ تقسیم کیا ہے یا آپس میں مسلح ہے، یا جو بھی، یہ اس وقت کے حالات اچھے نہیں تھے۔ بھٹو صاحب نے 6 جولائی کی شام کو اپوزیشن کے ساتھ ایک بہت اہم میٹنگ کی، جس میں اپوزیشن لیڈرز کا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن رات گئے ایک اور میٹنگ بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کی طرف سے کی، جس میں حفیظ پیرزادہ، کوثر نیازی اور اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی اہم لیڈرشپ شامل تھی، اور اس وقت کے ایک سینئر بیوروکریٹ جناب اسحاق خان جو بعد میں صدر بھی رہے، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اور یہ اس بیان کیا جاتا ہے کہ صدر جو سینئر بیوروکریٹ اسحاق خان جہاں سے جب گئے تو یہ سیدھے ملٹری آفیسرز کے پاس کسی سے انہوں نے رابطہ کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ شاید کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ہوا اس میں کوئی مصدقہ اطلاعات مشکل ہوتی ہیں ایسے معاملات میں۔ تو اس میں 7 جولائی 1979 کو ضیاء الحق صاحب جو اس وقت ملٹری چیف تھے، انہوں نے مارشل لا امپوز کر دیا۔ سپورٹ بیسز اس کی بڑی اہم ہے۔ سب سے بڑی سپورٹ بیس پاکستان ملٹری ہے، دوسرا علماء اس کے سپورٹ بیس تھے کیونکہ تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی۔ ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا وعدہ کیا جس پر علماء کو ایک سپورٹ حاصل ہوگی۔ پولیٹیکل ایلیٹس
جو اس وقت بھٹو صاحب سے زیادہ خوش نہیں تھے، لینڈ ریفارمز بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ضیاء الحق کے، اور ہمیشہ وہ کریڈور آف پاورز میں رہنے کے کو ترجیح دیتے ہیں، ضیاء الحق کی سپورٹ بیس بنے۔ بیوروکریسی نے ضیاء الحق کو کافی ایک سپورٹ مہیا کی گئی، کیونکہ بیوروکریسی کو پیپلز پارٹی کے دور میں وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ وہ پہلے طاقت انجوائے کرتی تھی، تو اس لیے ان کو آسانی سے ضیاء الحق کو ان کی سپورٹ مل گئی۔ اسی طرح انڈسٹریلسٹ، کیونکہ انڈسٹری کو نیشنلائز کیا گیا تھا، انڈسٹریلسٹ کو ان کے اثاثوں سے محروم کر دیا گیا تھا، اور اس لیے انہوں نے ضیاء الحق نے جب ڈی نیشنلائزیشن کا وعدہ کیا اور ان کی انڈسٹری واپس کرنے کا وعدہ کیا، تو وہ فوری طور پر اس میں شامل ہو گئے، اور یہ وہ دور ہے جب انڈسٹریلسٹ پالیٹکس میں آیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو لاہور میں فائنانس منسٹر کے طور پر انڈسٹریز میں پالیٹکس میں داخل کیا گیا۔ اس سے پہلے انڈسٹریلسٹ پالیٹکس کی طرف زیادہ مائل نہیں تھے، لیکن اور اس وقت یہ ہم اس پہ پہنچے ہیں کہ آج کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں ڈومیننٹ گروپ جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کا ہی گروپ ہے۔ تو اس کے بعد لوکل سیلف گورنمنٹ ایک بہت بڑا سپورٹ بیس، 1979 میں ایکٹ پاس کیا گیا، انتخابات کیے گئے، وہ ان کا سپورٹ بیس تھا۔ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ان کو اچھی ملی، افغان جنگ شروع ہو گئی تھی، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ان کے الائڈ کی پوری سپورٹ اور ایڈ اور ساری چیزیں پاکستان کو بھی حاصل ہوئی اور ضیاء الحق کے لیے تقویت کا باعث بنی۔ مسلم کنٹریز جو اس وقت جو ہے، خاص کر سعودی عربیہ، پاکستان کے جو معروضی حالات تھے، ان حالات میں ان ممالک نے پاکستان کی مدد کی اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ضیاء الحق صاحب کو پہنچا۔ پولیٹیکل پالیسیز میں ورٹیکل پاور سسٹم ضیاء الحق صاحب نے اختیار کیا، جو ماشاء اللہ میں ہوتا ہے، یونیفارم میں ہمیشہ رہے، پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا، اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا اپنے پہلے اقدامات میں۔ اپنی پہلی پالیسی میں اکنامک پالیسی ڈی نیشنلائزیشن کا اعلان کر دیا۔ بہرحال اس میں اسلامائزیشن کا اعلان بھی کیا گیا، تو اسلامائزیشن کی پالیسی ضیاء الحق کی موجود رہی، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز کے مضامین کو پڑھانے کے لیے لازمی قرار دیا گیا BA تک، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصاب میں اچھی کچھ تبدیلیاں بھی پازیٹیو اس میں ہوئیں، اور بھی سٹیپس، جمعہ کی چھٹی بھٹو صاحب کے دور میں ہو چکی تھی، اس کو کنٹینیو رکھا گیا، اور اس طریقے سے کالجز اور سکولز میں مختلف حوالہ جات سے اسلام۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے اسلامائزیشن کے لیے اس کو اپنے اقتدار کے طول دینے کے لیے تو اختیار کیا، لیکن اہم کوئی اقدامات نہیں کر سکے۔ پبلک پروویژنز ڈور سٹیپ پہ پہنچانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کو فعال کیا گیا، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے ینگ لیڈرشپ جو ہے وہ میدان میں آئی۔ ریفرنڈم ایک بہت اہم کام ہوا جس سے انہوں نے اپنے اقتدار کو لیجیٹیمیٹ کیا گیا۔ ریفرنڈم میں پریزیڈنٹ کے لیے کہ جو اسلام چاہتے ہیں 5 سال کے لیے صدر پاکستان ہوں، ضیاء الحق صاحب 5 سال کے لیے صدر پاکستان ہوگا، اس پہ کافی اعتراضات بھی ہوئے۔ 1985 میں انتخابات کے بعد انہوں نے اسمبلیوں کو بحال کیا، لیکن یہ انتخابات نان پارٹی بیسس پر تھے۔ جنیجو صاحب وزیر اعظم بنے اور خواجہ صفدر صاحب اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی بنے۔ 8th امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کی، جس میں کانسٹیٹیوشن کو ری ڈرافٹ کیا، اور اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ بیلنس آف پاور which was in favor of the prime minister that was shifted in favor of the president۔ اور اس کے جو اہم جس پہ تنقید کی جاتی ہے وہ ریشل، ریلیجیس اور سیکٹیرینزم ہے۔ سب سے اہم کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ سیاسی کلچر جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہے۔ کراچی ایک ایسا شہر تھا جو پاکستان بنانے والوں میں اس کا بڑا اہم رول تھا، لیکن وہاں پہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء پاکستان کو اس شہر کے اندر برتری حاصل تھی۔
تو وہاں پہ مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کو متعدد حلقوں کی پذیرائی حاصل ہوئی. تو اس میں بعد میں بہت سے ایسے ابھی جو انہوں نے وہاں پہ بھتہ خوری کی شکایات پیدا ہوئیں اور جبر کے ذریعے سے پورے شہر کو قابو کرنے کی شکایات پیدا ہوئیں. اور اس میں یہ بھی اب ان کے الطاف حسین پہ اس قسم کے الزامات ہیں تو ان کے را کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور بہت سے کیسز اس وقت جو ہیں وہ عدالتوں میں پروو ہو رہے ہیں، اور یہ صورتحال موجود رہی بدقسمتی سے. مذہبی سیکٹرینزم سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد بھی اس دورہ میں اس کو بھی وہ بھی پھیلے، جس سے ملک میں مذہبی افراتفری اور انتشار جو ہے وہ پیدا ہوا، اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد وہ اس دور میں انہوں نے فروغ پایا. اس کی وجہ جو بھی ہے اس کو تو ایک الگ بحث میں سمیٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس دور میں بدقسمتی سے ہوئے. ڈسٹریبیوشن آف منی، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو انہوں نے پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیے جو اپنے اپنے علاقوں میں وہ ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے. اکنامک پالیسیز میں ڈی نیشنلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشنز کی پالیسیز اختیار کی گئی اور ان کے پازیٹیو اثرات مرتب ہوئے. گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا، انویسٹمنٹ فلو جو ہے وہ باہر سے انویسٹمنٹ آنے میں اضافہ ہوا، یہاں سے بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، انویسٹرز کو کافی مراحت بھی دی گئی. فوڈ شارٹیج دور ہوگی، فوڈ جو ہے وہ کافی حد تک ملنا شروع ہوگی، بلیک مارکیٹنگ پہ قبضہ ہوا، ڈپو سسٹم بلیک مارکیٹنگ ختم ہوئی اور ڈپو سسٹم کافی حد تک ختم ہو گیا. چینی، گھی، آٹا جو مارکیٹ میں کرسین آئل ناپید ہوتے تھے وہ لوگوں کو عام ملنا شروع ہو گئے، اور لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے وہ لوگوں کو ڈی نیشنلائز کر کے واپس کر دی گئی. سیلریز گورنمنٹ ملازمین کی بڑی. ایجوکیشن کو بھی انہوں نے ڈی نیشنلائزیشن کی طرف قدم اٹھایا لیکن وہ نہیں ہو سکا، لیکن پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو انکریج کیا، جس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو موجود ہیں. اور اس وقت پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے یہ پروفٹ اورینٹڈ ایجنسی کے طور پہ کام کر رہا ہے، آبجیکٹو اورینٹڈ ایجنسیز کے طور پہ کام نہیں کر رہا. اس کے اپنے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو موجود ہیں، نیگیٹو زیادہ ہیں. مدرسہ کو آرگنائز کیا گیا، نیو یونیورسٹی پلانرز کے ساتھ انسٹیٹیوٹ کی گئی. تھینک یو ویری مچ. یہ ضیاء الحق کی اختصار سے مختلف پہلو.